اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 144 سے لے کر 147 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا الکافرین اولیاء، اولیاء جمع ہے ولی کی۔ ہم یہی لفظ بولتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، سنو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو ولی اولیاء واحد جمع ہے اور اس کا معنی دوست ہوتا ہے۔ فرمایا کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ میں اس بات کی وضاحت متعدد موقعوں پر کر چکا ہوں کہ یہاں پر دوستی سے مراد کیا ہے، پھر دوہرائے دیتا ہوں تاکہ ابہام پیدا نہ ہو اور بات ذہنوں میں پختہ ہو جائے۔ دوستی سے مراد، دوستی نہ رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کافروں سے سلام دعا نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کلام نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ہمسائیگی کے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ کاروباری معاملات ہیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات سے نہیں روکا کہ تم کافروں کے ساتھ نیکی نہ کرو، ان کافروں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نہیں، یعنی جو حالت جنگ میں نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی میں تو کسی طرح کا تعلق نہیں ہو سکتا دشمن کے ساتھ۔ حالت جنگ کے علاوہ عمومی حالات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا۔ یہ جو فرمایا کہ ان کو دوست نہ بناؤ، یہاں مراد یہ ہے کہ ایسا قلبی یارانہ، ایسے دلی تعلقات کہ اپنے معاملات جو ہوتے ہیں انسانی زندگی کے، گھریلو معاملات، کاروبار، اس کے علاوہ قومی سطح کے معاملات، ان کے اندر مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ یارانے گانٹنا اور ان کی پالیسیوں پر عمل کرنا اور اپنے مفادات کو نظر انداز کر دینا۔ ایک مقام پہ ہے لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ ان کفار کو اپنا اندر والا دوست نہ بناؤ۔ بطانہ میں نے مثال دی تھی کہ رضائی کا ایک اوپر والا حصہ ہوتا ہے، ایک اندر والا حصہ ہوتا ہے۔ جو بندہ سر پہ لیتا ہے تو جو رضائی کا حصہ ہماری باڈی کو ٹچ کرتا ہے اسے بطانہ کہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہو، ہمارے جسم کے ساتھ، ہمارے دل کے ساتھ۔ کہا یہ جو قریبی تعلقات ہیں یہ اہل ایمان سے ہونے چاہیے اور ایمان کا یہی تقاضا ہے۔ آگے فرمایا اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی یارانے گانٹنے والوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ پاک کو اپنے خلاف ایک کھلی دلیل دے دو؟ اللہ تمہاری پکڑ کرے، تم پکڑ کرنے کے لیے اللہ کو ایک واضح خود اپنا عمل دینا چاہتے ہو؟ یعنی آپ یوں کہیں کہ جیسے کوئی بندہ کام کرے، یار ایسا کام کرو گے یہ تو کھلا تمہارے خلاف جائے گا، تمہاری یہ بات تو پکڑی جائے گی کہ تم نے یہ کام کیا تھا لہذا غدار ہو، تم نے یہ کام کیا تھا لہذا وفادار نہیں ہو تم ہمارے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم اہل ایمان سے تعلق نہیں رکھو گے اور کافروں سے یارانے بناؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک کھلی دلیل اللہ کو دے رہے ہو اپنے خلاف۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، یعنی اور اصل مخاطب کون ہے؟ منافق لوگ مخاطب ہیں، جو مسلمانوں کو چھوڑ کر نبی پاک کے ساتھ قلبی تعلق کی بجائے یہودیوں سے تعلق بنا رہے ہیں، اصل مخاطب وہ لوگ ہیں۔ کہا تم اللہ رسول کو چھوڑ کر، اہل ایمان کو چھوڑ کر یہودیوں سے تعلقات بنا رہے ہو تو یہ کھلی دلیل ہے اللہ کے پاس تمہاری گرفت کرنے کی، تمہیں عذاب دینے کی، تمہاری پکڑ کرنے کی۔
یہاں سے اہل علم نے ایک نقطہ اخذ کیا ہے. اخذ کا معنی ہوتا ہے جو چیز وضاحت میں لفظوں میں نہیں ہے، جسے کہتے ہیں نا بٹوین دا لائنز، آپ نے لائنوں کے اندر سے مطلب اس کا اخذ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر دلیل کے کسی کو عذاب نہیں دیتا. اللہ کسی کو بغیر دلیل کے عذاب نہیں دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ جس کی پکڑ کرے گا تو پکڑ کے پیچھے کوئی لاجک ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، کوئی دلیل ہوگی. جیسے اللہ پاک فرماتا ہے جب کفار مکہ کے ساتھ غزوہ بدر میں جنگ ہوئی تو کہا اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری آپس میں جنگ ہو جائے تاکہ حق حق ہو جائے، باطل باطل بن کے نکھر جائے، تاکہ جو جیے تو دلیل پر جیے، مرے تو دلیل پر مرے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کا مالک ہے. وہ اپنی مخلوق کو بغیر وجہ کے بھی اگر جہنم میں ڈال دے اس سے پوچھ کوئی نہیں سکتا، کیونکہ وہ مالک ہے. مالک اپنی چیز کے ساتھ جو مرضی کرے. میں اپنی سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی کو اٹھا کے دریا میں ڈال دوں، ٹھیک ہے کوئی بندہ تنقید کرے گا ہمارے اوپر، مگر کہیں گے یار اس کی اپنی چیز ہے، جو مرضی کرے اس کے ساتھ. آخری اینڈ تو یہی جواب آئے گا. تو اللہ پاک ہر چیز کا مالک ہے. وہ چاہے تو بغیر دلیل کے بھی عذاب دے سکتا تھا، مگر وہ فرماتا ہے نہیں، میں ہمیشہ حساب اور دلیل کے ساتھ لوگوں کی پکڑ کروں گا. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ انعام کا وعدہ کرتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. وہ اپنے انعام کے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دیتا ہے تو وہ بھی دلیل کے ساتھ دیتا ہے، اس کے پیچھے اس کی انسان کے اپنے کرتوت اور اعمال ہوتے ہیں. ایک نقطہ یہاں سے اور نکالا، وہ یہ ہے کہ جو کافروں کے بچے ہیں، مشرکوں کے بچے ہیں، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ بچے تھے، ابھی انبیاء کرام کی دعوت کے مکلف نہیں بنے تھے، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے. جب تک کوئی بالغ نہ ہو اللہ کا حکم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم کا پابند نہیں ہوتا. اس لیے اگر بچپن میں کوئی کافروں کی اولاد مر گئی ہے تو وہ بھی عذاب کی حقدار نہیں ہوگی. اللہ کیا کرے گا ان کے ساتھ یہ اللہ بہتر جانتا ہے. کئی قول ہیں، کچھ نے کہا کہ جنت میں اہل ایمان کے خدام ہوں گے، کچھ نے کہا نہ وہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم آراف میں ہوں گے. کئی اقوال ہیں، مگر یہ بات طے ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، کیونکہ عذاب کے پیچھے دلیل نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے کہ وہ بچے ہیں اور بچے مکلف نہیں ہوا کرتے. اس کے بعد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک جو منافق ہیں وہ جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہوں گے. کفر بھی بہت بڑا گناہ ہے، مگر منافقت اس سے بڑا گناہ ہے. کفر بڑا گناہ ہے اس لیے کہ اللہ کا انکار ہے، مگر منافقت یہ ہے کہ اندر انکار ہے، اوپر سے اقرار ہے. دھوکہ دیا تو یہ اس سے بڑا جرم ہے. اچھا، یہ جو کہا جنت کی جہنم کے نچلے جو گڑھے میں ہوگا، درک لفظ بولا، درک ایک ہوتا ہے درجہ اور ایک ہوتا ہے درکا. درجہ ہوتا ہے اوپر کو چڑھنا، جنت کے درجات ہیں، اور جہنم میں عذاب سے زیادہ عذاب، اس سے زیادہ عذاب وہ نیچے کو جاتا ہے، اس کے لیے درکات ہیں. یہ دو لفظ ہیں، درجہ اور درکا. درجہ اوپر چڑھنے کا جنت کے لیے، اور درکا نیچے اترنے کا جہنم میں گرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جنت کے بھی درجات ہیں. آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہے، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو. اللہ سے جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اس کا مطلب یہ کہ جنت کی کئی قسمیں ہیں، کئی درجے ہیں. جنت الفردوس مانگو کہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش آ جاتا ہے. تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو. اور جنت کے کئی نام ہیں، جنت عدن ہے، جنت ماوا ہے، جنت الفردوس ہے. کئی جنت کے درجات ہیں. اسی طرح جہنم کے بھی کئی درجات ہیں. کسی کا نام حاویہ رکھا گیا، حاویہ غالباً سورہ القاریہ میں آتا ہے، ومن خفت موازینہ، جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا نیکیوں کا، فأمہ حاویہ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. یہ قرآن میں اللہ نے جہنم کا ایک نام حاویہ بتایا، یعنی جہنم کا ایک درجہ ہے حاویہ. وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا پتا حاویہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے وہ. کہیں جہنم کے نام میں فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جہنم کا ایک درجہ ہے سعیر، سین عین یہ رے الف، سعیر، یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے. ایک درجہ ہے جہنم کا سقر،
سین قاف دو نقطوں والا اور رے، قرآن میں آتا ہے کہ ملائکہ بعض جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اور تم جہنم کیسے آ گئے؟ ملائکہ ہو سکتا ہے پوچھیں، یا جہنمی ایک دوسرے سے پوچھیں ابھی تو کس طرح آیا ادھر؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مجبور بیچارے غریب کو کبھی کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، اس لیے جہنم آئے ہوئے ہیں۔ تو نام سکر ہے، تو سکر ہو گیا، حاویہ ہو گیا، ہوتما ہو گیا، قرآن میں ہوتما کا لفظ بھی آیا، وما ادراک مل ہوتما، تمہیں کیا پتا ہوتما کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ مختلف جہنم کے بھی درجات اور نام ہیں جو لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کے اعتبار سے ہر ایک کا جو اللہ فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اپنی امان عطا فرمایا۔ فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور اے قرآن کو پڑھنے سننے والے، یہ جو منافق لوگ ہیں تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں سے علماء نے اخذ کیا کہ اگر مدد کسی کی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اگر یوں کہتا کہ بھئی کسی کی مدد نہیں ہوگی پھر تو کسی کی بھی نہیں ہونی تھی، یہاں کہا منافقوں کے لیے مددگار نہیں پاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے مدد ہوگی، کیونکہ اگر مدد نہ ہونے میں سارے برابر ہوں تو پھر منافقوں کہنے کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے لیے نہیں ہوگی؟ کسی کے لیے بھی نہیں ہے، آپ کے لیے کیا؟ یہاں کہا منافقوں کے لیے نہیں ہے، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رحمت کی مدد سے، سرکار کی شفاعت کی مدد سے بہرمند فرمائے گا۔ الا الذین تابوا، کہا ہاں وہ منافق لوگ جو توبہ کر لیں مرنے سے پہلے، واصلحوا اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، واعتصموا باللہ اللہ کی رسی کو تھام لیں، واخلصوا دینہم اپنے دین کو خالص کر لیں، ریاکاریاں منافقت چھوڑ دیں، فاولئک مع المؤمنین تو وہ بھی مومنوں کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور یہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، بڑی توجہ طلب ہے، انداز دیکھیے اللہ پاک کا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو کوئی شوق ہے تمہیں عذاب دینے کا؟ اللہ کو لوگوں کو عذاب میں ڈال کے کوئی مزہ آتا ہے؟ نہیں، اللہ کی ذات اس سے بلند ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، لوگو اگر تم شکر کرنے والے مومن بن جاؤ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یہ تو تمہاری اپنی ناشکریاں ہیں، تمہارا کفران نعمت ہے، تمہارا خدا کی نافرمانی ہے جو تمہیں حقدار بنا رہا ہے۔ اگر تم شکر گزار مومن بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے انسانوں کا، ہر نیکی کی قدر کرنے والا ہے۔ ہم بھول جائیں گے کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا، مگر اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے کسی بھائی کو دیکھ کر اس کو سمائل دی، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے، میرا اللہ اس نیکی کی بھی قدر کرتا ہے۔ کوئی راہ سے کانٹا ہٹا دیتا ہے، کوئی تکلیف دے جوز دور کر دیتا ہے، اللہ اس کی بھی قدر فرماتا ہے اور اس کو بھی نوٹ رکھتا ہے، اس کا بھی صلہ دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، نیکیوں کا بدلہ دینے والا ہے، اور ہر نیکی کو اور خیر کو اور شر کو جاننے والا بھی ہے، کیونکہ جو جانتا ہے وہی بدلہ دیتا ہے، جانے کا نہیں تو بدلہ کیسے دے گا؟ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر شے کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔